چلیے بسم اللہ کرتے ہیں. آج ہماری میڈیسن ہے کیمومیلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسٹلی یہ بچوں کے حوالے سے بڑی اچھی میڈیسن جانی جاتی ہے, تو آج ہم اس کو مزید تسلی سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اور کہاں پہ استعمال ہوتی ہے. تو شروع کرتے ہیں جی. کیمومیلا پرسن ایزیلی اسپیشلی چلڈرن, لوگوں کے لیے خاص طور پہ بچے, ود لائٹ براؤن ہیئرس, جن کے بال جو ہے نا لائٹ براؤن ہوں, نروس ایکسائٹیبل ٹیمپرامنٹ, نروس یعنی جلدی گھبرا جانے والے, کسی چیز میں جلدی کرنے والے, نروس ہو جانے والے, ایکسائٹیبل ٹیمپرامنٹ اور جوش ٹیمپرامنٹ ہو, وہ جلدی جوش میں آ جانے والے, غصے میں آ جانے والے, چڑچڑے ہو جانے والے. یہ ہو گیا اس کا پہلا پیراگراف. مطلب پہلی لائن سے ہمیں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے, لیکن بچوں میں ذرا اور زیادہ اچھا کام کرتی ہے. بڑے بندوں کے لیے بھی ہے لیکن موسٹلی اسپیشلی بچوں کے لیے اور زیادہ اچھا کام کرتی ہے, خصوصاً جو چڑچڑے ہوں, نروس ہوں, ایکسائٹیبل ٹیمپرامنٹ ہو جن کا. اوور سینسٹیو فرام یوز اور ابیوز آف فی اور نارکوٹکس, وہ بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں اس چیز سے. کس سے؟ ابیوز, یوز اور ابیوز, استعمال سے یا زیادہ استعمال سے, یعنی حد سے زیادہ استعمال کی گئی وہ چیز. کافی پہلے دیا کرتے تھے کسی زمانے میں, کچھ یہ میڈیسن کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی, اس کا قہوہ بنا کے یا کچھ اس طرح کی چیز بنا کے. اور نارکوٹکس یعنی کہ کوئی نشے والی چیز دے دی جاتی تھی کہ بچہ روتا تھا تاکہ یہ سو جائے, جیسے آج کل اس کی جگہ پہ ہم فنرگان وغیرہ یا اس طرح کی کوئی جو نشہ ور دوائیاں ہیں وہ پلا دیتے ہیں کہ چلو جی سو جائے بندہ تھوڑا سارا. تو یہ جو دوسرا ہے اوور سینسٹیو فرام یوز اور ابیوز آف کافی اور نارکوٹکس, یہ صرف بچوں کے حوالے سے نہیں ہے, یہ بڑوں کے حوالے سے بھی ہے کہ کافی یا نارکوٹکس کے زیادہ استعمال سے, اس کی وجہ سے جو پرابلم, اگر بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہماری کیمومیلا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس نے بہت زیادہ عرصہ کوئی سلیپنگ پلز وغیرہ کھائی ہیں یا فنرگان وغیرہ یوز کی ہے یا کوئی اور نارکوٹکس وغیرہ استعمال کی اور اب وہ اسے اوور سینسٹیو ہو گیا, تو اس کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہماری کام کرے گی. کہتا ہے چلڈرن نیو بارن اینڈ ڈیورنگ پیریڈ آف ڈینٹیشن. چلڈرن نیو بارن, بچے جو نوزائیدہ پیدا ہوتے ہیں, مطلب بالکل نیو بارن, اینڈ ڈیورنگ پیریڈ آف ڈینٹیشن, اور دانت نکالنے کے زمانے میں. اب یہاں اگر غور سے دیکھیں نا تو جو لکھا ہوا ہے نا نیو بارن, یہ اٹیلک ہے یعنی پکی علامت ہے, اور ڈیورنگ پیریڈ آف ڈینٹیشن یہ جنرل میں ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی مسئلہ ہو چھوٹے بچوں کا جو پیدائش بالکل نیو بارن ہوتے ہیں, آپ کو کوئی دوائی بھی نہیں سمجھ آ رہی تو اب بھی آپ کیمومیلا پہ جا سکتے ہیں, صرف میڈیسن ہے. اس طرح جو دانت نکال رہے ہوتے ہیں بچے, ان کی بھی سب سے بڑی میڈیسن یہ ہے کیمومیلا. ڈیورنگ پیریڈ آف ڈینٹیشن, دانت نکالنے والے زمانے میں. اب یہ زمانہ جو ہے 5.5 مہینے کے بعد شروع ہوتا ہے آگے, اور 1.5 سال 2 سال 2.25 سال تک چلا جاتا ہے جب تک بچے سارے دانت نہیں نکالتے, تو وہ سارا پیریڈ کیمومیلا کا ہوتا ہے. ان عرصے میں بچہ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے, جیسا کہ پہلے پیراگراف میں اس کے اوپر بتایا. تو آگے کہتا ہے جی پیوش irritable, بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. irritable چڑچڑا ہے, پیوش بھی چڑچڑا ہے. پیوش اور irritable میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ irritable ایک چڑچڑا جیسے یہ بچہ بہت چڑچڑا ہے, ایک جنرل بیہیویئر میں ہے اس کے. پیوش یہ ہے کہ اب وہ کھیل رہا ہے, آپ نے اس کے ساتھ چھیڑ دیا تو اس کے بعد وہ بگڑ گیا, تو یہ اس طرح کے پیوش ہے کہ وہ مطلب دونوں کنڈیشنیں ہیں, وہ چڑچڑا ہے ہر سال, آپ ڈسٹرب کریں گے تب بھی چڑچڑا ہے, ویسے بھی چڑچڑا ہے. اوور سینسٹیو ٹو پین, وہ درد سے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے, درد اس سے برداشت نہیں ہوتا. ڈرائیو ٹو ڈسپیئر, وہ مایوسی کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے. اب آگے کہتے ہیں جی کافیہ بھی اس میں کام کرتی ہے. کافیہ کا جو مریض ہے وہ بھی اوور سینسٹیو ہوتا ہے, درد سے مایوسی کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے, اور درد کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار اس میں کروٹیں بدلتا ہے تاکہ اسے کوئی آرام ملے. مطلب اتنی شدت کا درد ہوتا ہے, وہ مایوسی کی طرف مبتلا ہوتا ہے اور بار بار کروٹیں بدلتا ہے اس درد کی وجہ سے, وہ بھی درد سے بہت زیادہ. کانٹ ریٹرن اے سول سنیپش کہتے ہیں غصے میں بات کرنا. سنیپش دوسروں سے غصے میں, یعنی اس جب اس سے بات کریں گے نا تو وہ غصے میں بات کرے گا آگے سے. سنیپش کانٹ ریٹرن اے سول آنسر, یعنی وہ آگے سے جب آپ کو جواب دے گا نا تو وہ جواب نارمل لہجے میں نہیں دے گا. سنیپش یعنی کہ وہ اس بڑے برے سے لہجے سے یا غصے کے ساتھ ریپلائی کرے گا آگے سے. ایک دوسرا کہتا ہے چائلڈ ایکسیڈنگلی irritable, بچہ ایکسیڈنگلی یعنی کچھ زیادہ ہی چڑچڑا ہوتا ہے, ایکسیڈنگلی irritable چڑچڑا ہوتا ہے. آگے لکھا ہوا ہے فریٹفل. اب فریٹفل کو ذرا یہ سمجھیں کہ فریٹفل بھی چڑچڑا ہوتا ہے, لیکن یہ ذرا اور طرح کا چڑچڑا ہے. کیسے چڑچڑا؟ کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے یا بچے کو تکلیف ہوتی ہے, یعنی کان میں درد, منہ میں درد, یا کوئی دانتوں کا تکلیف وغیرہ, اب اس چڑچڑے پن میں وہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی لاڈ کرے, مطلب اسے کوئی لے, یعنی ماں اسے گود میں لے, ماں اس کو پاس لیٹائے تھپکی دے. تو اس طرح کا جو چڑچڑا پن ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ گود میں جائے, تو یہ فریٹفل میں آتا ہے. ٹھیک ہے, چائلڈ ایکسیڈنگلی irritable, فریٹفل, اس طرح کا چڑچڑا اور اس طرح کا وہ بدمزاج سا ہو جاتا ہے, یعنی وہ چاہتا ہے کہ اسے گود میں لیا جائے.
Quite only when carried. اب وہ اسی بات کی آگے فردر آ گیا کہ صرف تب ہی چپ کرتا ہے جب اسے گود میں لیا جاتا ہے. Quite only when carried, یعنی جب اسے اٹھایا جاتا ہے. Carried مطلب گود میں لینا نہیں, اٹھانا, یعنی کندھے کے لگا کے کھڑے ہو کے اٹھانا. وہ کہے گا کہ مجھے اٹھاؤ. Carried جب اسے اٹھایا جائے گا, صرف تب ہی چپ کرتا ہے. آپ بیٹھیں گے پھر رونے لگ جائے گا. یعنی کہ امیلے کی نشانی یہ ہوگی کہ بچے کو آپ اٹھائیں گے تو چپ کر جائے گا, بیٹھیں گے تو رونے لگ جائے گا. اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی جب بچہ دانت نکال رہا ہوگا. پھر کہتا ہے جی impatience, بے صبرا ہوتا ہے. wants this or that and becomes angry when refused. یعنی وہ چاہتا ہے, وہ بے صبرا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی دے دیں وہ بھی دے دیں, لیکن جب آپ اس کو وہ چیز دیتے ہیں تو پھر وہ ریفیوز کر دیتا ہے, وہ نہیں لیتا اس کو. اور when offered petulantly rejected, یا وہ بڑی مطلب جو ہے نا پیچولیٹلی یعنی کہ غیر مہذب طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے نا مار کے آگے سے یعنی برے طریقے کے ساتھ پھینک دیتا ہے, اس کو نہیں لیتا, آگے سے ریجیکٹ کر دیتا ہے اس چیز کو. پھر کہتا ہے جی برائیونیا, سائنا, کریوزوٹم میں بھی اس طرح کی علامت پائی جاتی ہے. اب اس میں پہلے یہ سمجھیں کہ جو برائیونیا ہے, برائیونیا میں بھی اس طرح علامت پائی جاتی ہے. تو برائیونیا میں کیا کہانی ہے؟ برائیونیا کو جو بچہ ہے وہ نہ اٹھانا پسند کرتا ہے اور نہ ہی گود میں لینا. ڈس لائک ٹو بی کیریڈ اور ٹو بی ریزڈ, یہ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلی میڈیسن پڑھی تھی, اس کے لاسٹ پہ ایک لائن تھی, سینٹر میں تھی تقریباً, کہ بچہ پسند نہیں کرتا کہ اسے اٹھایا جائے یا اسے گود میں لیا جائے, پہلی بات. دوسرا ہے سائنا. اب سائنا میں کیا کہانی ہے؟ سائنا کا جو مریض ہے, بچہ ہے, سائنا کا بچہ بھی چڑچڑا ہوتا ہے, وہ بھی جو بھی آپ اسے چیز دیں گے وہ جو ہے نا کہے گا مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے, لیکن وہ پھینک دے گا پھر اس کے بعد. لیکن اس کی کہانی یہ ہے کہ وہ بچہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے ہاتھ لگائے, وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے قریب آئے, وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسے کوئی لاڈ کرے, کوئی پیار کرے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اسے اٹھایا جائے, لیکن اٹھانے سے آرام نہیں آتا اس کو. یہ آپ کی سائن ہے, یعنی پیٹ کے کیڑوں کی علامتوں کے ساتھ بھی ملتی ہے. دانتوں کا مسئلہ ہو تب بھی یہ کام کر جاتی ہے اگر یہ والی علامات اس میں پائی جائیں تو. اب کریزوٹم ہے. کریزوٹم دانت نکالنے والے بچوں کی اچھی میڈیسن ہے, ہیلنگ ہے, یعنی دانتوں کی جو تکلیف ہے اس میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. اب اس کے دانتوں کا ایشو یہ ہے کہ دانت جیسے ہی نکلیں گے وہ فوراً کالے ہونے لگ جاتے ہیں, جیسے ہی نکلتے ہیں فوراً خراب ہونے لگ جاتا ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑی میڈیسن ہے جو آپ کی کریزوٹم ہے. اس کے علاوہ اگر سفلائٹک ڈیفنس ہے, سفلائٹک ڈیفنس یعنی ماں میں سفلس کا ایشو تھا اور آگے ٹرانسفر ہوا تو اس کی وجہ سے ڈیفنس کا ایشو بن رہا ہے, تو بھی آپ کی یہ کام کرتی ہے. اس کے علاوہ دانت نکالنے والے بچوں کی ویسے بھی یہ اوور آل اچھی میڈیسن. السلام علیکم سر. ٹو اگلی ٹو لیو, کراس اسپائٹفل. اب کراس کیا ہوتا ہے؟ وہ وقتی طور پہ جو بد مزاج ہونا یا وقتی طور پہ غصہ ہونا یا وقتی طور پہ چڑچڑا, تو یہ کراس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی غصہ, چڑچڑا, خفا مزاج, یعنی وقت لیکن وقتی. اسپائٹفل حسد کرنا, یعنی کسی چیز کو نقصان پہنچانا. اب یہ دیکھیں ہم نے بچے کے پیچھے کہانی پڑھی, تو جب بچہ اتنی تکلیف میں ہوگا تو وہ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, وہ چیزیں توڑے گا بھی صحیح, وہ لے گا بھی نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ چاہتا کیا ہے. تو کراس بھی ہو جائے گا, ضدی بھی ہو جائے گا, پریشان بھی ہوتا ہے. تو یہاں ٹو اگلی ٹو لیو ظاہری طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا. اس کے نارو میننگ تو یہ ہے. لیکن اگر اسے کسی اور مقصد میں دیکھیں تو وہ اتنا تنگ کرتا ہے, یا تو وہ خود تنگ آ جاتا ہے یا گھر والے بھی اسے تنگ ہوتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آتی اسے چاہیے کیا. ٹو اگلی ٹو لیو یعنی اتنا تنگ ہوا ہوتا ہے وہ خود بھی. ٹھیک ہے, کہتا ہے پائٹیس مورننگ, وہ ایسے روتا ہے کہ جیسے اس پہ ترس آ رہا ہو. آف دا چلڈرن بیکاز ہی کانٹ ہیو واٹ ہی وانٹس, کیونکہ وہ نہیں سمجھ آتی اسے کہ اسے کیا چاہیے. اب اس میں ڈاکٹر نیش نے ایک ورڈنگ لکھی تھی, nobody knows what he need but homeo physician knows he need chamomilla. During the period of dentition nobody knows what he need but homeo physician knows he need chamomilla. کہ اس وقت بچے کو نہیں سمجھ آتی اسے کیا چاہیے, کسی اور کو بھی نہیں ہوتا, لیکن ہومیو ڈاکٹر کو پتا ہوتا کہ اسے کیمومیلا چاہیے. ٹھیک ہے. وائننگ, ریسٹلیس, وائننگ کہتے ہیں رونے کو, ریسٹلیس وہ بے چین ہوتا ہے. پیشنٹ کانٹ انڈیور اینی ون نیئر ہم, مریض یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس کے نزدیک آئے. ابھی بچوں میں بھی ہے, بڑوں میں اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے تو آپ کیمومیلا پہ جا سکتے ہیں. از کراس کانٹ بیئر ٹو بی اسپوکن ٹو, یعنی وقتی طور پہ جنہیں میں ایسا کہا کہ کراس کا مطلب وقتی طور پہ ناراض ہونا ہے, خفا ہونا ہے. کانٹ بیئر ٹو بی اسپوکن ٹو, وہ یہ بھی نہیں چاہتا کوئی اس سے بات کرے, یعنی ایک تو ہے نا اس کے قریب نہ آئے, وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بات بھی کرے اس سے. averse to talking, answer previously, وہ نفرت کرتا ہے بات کرنے سے. آنسر previously, اگر جواب دے گا بھی صحیح تو بڑے چڑچڑے مزاج کے ساتھ جواب دے گا. اب اوپر سلیشیا لکھا ہوا, سلیشیا کا جو بچہ ہے وہ ہیڈ سٹرانگ بھی ہے, یعنی وہ ضدی ہے, اور اس میں یہ دو قسم کا ضدی ہے. ایک ضدی ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتا ہے, دوسرا کسی کی سنتا بھی نہیں ہے, اگر آپ اسے سمجھائیں گے بھی صحیح, یعنی ابسٹینیٹ بھی ہے اور ہیڈ سٹرانگ بھی ہے.
ضدی بھی ہے، یعنی کہ جو اسے سمجھ آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، باقی آپ اسے سمجھا بھی دیں گے تب بھی نہیں سمجھے گا، ایون کہ اسے بات سمجھ بھی آ جائے تو۔ دوسرا وہ منمانی کرے گا کہ وہ ٹھیک، جو اس نے مرضی اپنی آپ کی سن بھی لے گا لیکن پھر بھی اپنی مرضی کرے گا۔ یہ سلیشے کی کیٹیگری میں جاتا ہے اس طرح۔ پھر کہتے ہیں کمپلینٹس فرام اینگر اسپیشلی چل اینڈ فیور، غصہ کرنے کے بعد اگر معاملہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اسے بخار ہو جاتا ہے، بعد میں سردی لگ جاتی ہے، تو بھی آپ کی کمیلا آتی ہے۔ اکثر لوگ جب بہت زیادہ غصہ کریں تو انہیں کب کبھی لگ جاتی ہے یا اس کا بخار ہو جاتا ہے، سینسٹیو ہوتے ہیں، اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، یا نروس ٹیمپرامنٹ جن کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی پین، اب پین کے آگے کالن ہے کہ ہر بات کا تعلق آپ کی درد کے ساتھ ہے۔ پین سیمز ان انڈیوریبل، درد تقریباً ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ڈرائیو ٹو ڈسپیئر، مریض کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ پین بڑھ جاتا ہے بائی ہیٹ، گرمی سے۔ ہم نے ارسینک پڑھی تھی کہ ارسینک مریض کو گرمی سے آرام آ جاتا ہے، میگنیشیا فاس کے مریض کو بھی آرام آ جاتا ہے گرمی سے۔ پین بڑھ جاتا ہے ایوننگ بیفور مڈ نائٹ، شام کے وقت آدھی رات سے پہلے درد بڑھ جاتا ہے۔ ود ہیٹ، درد کے ساتھ گرمی بھی ہوتی ہے، تھرس پیاس لگتی ہے، اینڈ فینٹنگ اور مدہوشی ہوتی ہے، یعنی بے ہوشی کسی کیفیت۔ درد ود نمنس آف افیکٹڈ پارٹس، یہ درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو متاثرہ حصہ ہوتا ہے وہ سن ہو جاتا ہے۔ جس جگہ پہ درد ہوتا ہے، یعنی جس جگہ درد ہو رہا ہے وہ متاثرہ حصہ کیا ہوتا ہے جی؟ سن ہو جاتا ہے۔ اب آگے بڑی خاص علامت لکھی ہوئی ہے کہ پین اریکٹیشن اگراویٹ، ڈکار لگانے سے اگر درد بڑھ جاتا ہے تو بھی آپ کی کیمومیلا میڈیسن آتی ہے۔ یہ درد ہے وہ بڑھ جاتا ہے کس سے؟ اریکٹیشن سے، یعنی ڈکار لگانے سے درد بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ کسی بھی جگہ کا درد ہو سکتا ہے، مریض کا اگر معدے کا درد ہے ڈگار لگانے سے بڑھ رہا ہے، جسم کی کسی اور حصے کا گیس کی وجہ سے، جس گیس آپ کو پتا ہے پوری باڈی میں ٹریول کرتی ہے، اور وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈگار ہے تو میرا درد اور بڑھ جاتا ہے، تو آپ کی کمیلا کام کرے گی۔ کہتا ہے ون چیک ریڈ ہاٹ اینڈ دی ادر پیل اینڈ کول، ایک جو اس کا چیکس ہوتا ہے وہ گرم اور سرخ ہوتا ہے، اور دوسرا پیلا اور ٹھنڈا ہوتا ہے چہرہ۔ جیسے آرنیکا موڈ میں ایک پورشن اوپر والا گرم اور ہاٹ ہے اور نیچے والا ٹھنڈا ہے۔ کہتے ہیں اوور سینسٹیو اوپن ایئر، کھلی فضا سے وہ نفرت کرتا ہے، نہ بلکہ سینسٹیو ہوتا ہے بہت زیادہ کھلی ہوا سے۔ گریٹ ایورژن ٹو ونڈ، وہ ہوا سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، اسپیشلی اباؤٹ ایئر، خاص طور پہ جو اس کے کانوں پہ لگے، اسے نہیں پسند کہ اس کے کانوں پہ ہوا لگے۔ ٹوتھ اف اینی تھنگ وارم از ٹیکن انٹو دی ماؤتھ، اگر وہ کوئی بھی چیز گرم منہ میں ڈالے تو اسے منہ کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ ٹوتھ اف اینی تھنگ وارم از ٹیکن انٹو اینی تھنگ، چاہے لیکوڈ ہے چاہے گرم چیز، وہ کوئی بھی چیز گرم منہ میں ڈالتا ہے تو اسے کیا ہو جاتی ہے؟ منہ کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے بسمت، برایونی اور کافی ابھی کام کرتی ہے۔ اب بسمت کا جو مریض ہے یہ سمجھے گا ان کو کہ ٹھنڈی چیز، ٹھنڈا پانی منہ میں ڈالنے سے اس کو آرام آ جاتا ہے، بسمت۔ کافی، برایونیا جو ہے، برایونیا کو گرم چیز منہ میں ڈالنے سے بڑھ جاتا ہے، ٹھنڈی چیز منہ میں ڈالنے سے آرام آ جاتا ہے، اور درد والی سائڈ پہ ہی لیٹنے سے آرام آ جاتا ہے۔ اس میں 3 نقطے ہیں۔ بسمت میں صرف یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی منہ میں ڈالنے سے آرام آ جاتا ہے۔ اب جو کافیہ ہے، کافیہ میں ان سے تھوڑی اور الگ ہے کہ ٹھنڈا یخ پانی منہ میں ڈالنے سے آرام آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پانی گرم ہوگا دوبارہ پھر شروع ہو جائے گا، اور اس میں جرکنگ ٹائپ پین ہوتی ہے، وقفے کے ساتھ آتی ہے لیکن جرکنگ ٹائپ ہوتی ہے۔ آن انٹرنگ وارم روم، گرم کمرے میں داخل ہونے سے درد شروع ہو جائے گا کمیلا کا۔ ان بیڈ، چارپائی پہ شروع ہو جائے گا۔ فرام کافی پینے سے ہو جائے گا۔ ڈیورنگ مینسز اور پریگنینسی، مینسز میں یا پریگنینسی کے دوران درد شروع ہو جائے گا۔ پریگنینسی میں اگر دانت کا درد ہو تو آپ کمیلا پریفر کر سکتے ہیں۔ لیبر پین، اسپازموڈک، ڈسٹریسنگ، وانٹ ٹو گیٹ اوے فرام دیم، جو زچگی کا درد ہے وہ وقفے کی شکل میں آتا ہے، اذیت دینے والا ہوتا ہے، اور وہ اس سے بھاگ جانا چاہتی ہے، اس درد سے۔ ٹیئرنگ ڈاؤن دی لیگز، وہ درد جو ہے نیچے ٹانگوں کی طرف پھاڑنے والا ہوتا ہے، ٹانگوں کی طرف جاتا ہے۔ پریس اپورڈ، لیکن دباؤ اوپر کی طرف آتا ہے اس کا۔ ڈائریا فرام کولڈ، اینگر اور چیگرنگ، یعنی پیٹ خراب ہو جاتا ہے، دست کی شکایت ہوتی ہے اگر فرام کولڈ، ٹھنڈ کی وجہ سے، اینگر غصے کی وجہ سے، اور چیگرن یعنی کسی ناکامی یا جو ہے نا کوئی ناکامی اور اس کی وجہ سے شرمندگی ہے، اگر کہیں پہ کوئی کام نہیں ہوا اس کی ناکامی کی وجہ سے کوئی ایشو آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے شرمندگی ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر ڈائریا ہوا ہے، یعنی کہیں اس کی انسلٹ ہوئی ہے کوئی، یا اس نے کچھ ٹارگیٹ بنایا تھا وہ نہیں ہوا، وہ ناکام ہوگا، اس کی وجہ سے اسے شرمندگی ہے، اب یہ اس کی باڈی پہ ریورس آیا کہ اس کی وجہ سے ڈائریا ہوا ہے، تو بھی آپ کی کمیلا اس میں کام کرے گی۔ کیونکہ جب بھی بندے کو شرمندگی ہوتی ہے تو ساتھ میں غصہ بھی آتا ہے اس میں کہ یہ کیوں نہیں ہوا مجھ سے۔ تو کولڈ، اینگر اور چیگرن، ان کی وجہ سے اگر ڈائریا ہے تو بھی کام کرتی ہے۔ ڈیورنگ ڈینٹیشن، دانت
نکالنے کے زمانے میں اگر ڈائریا یعنی ڈائریا ڈیورنگ ڈینٹیشن ڈائریا ہو رہا ہے تو بھی کام کرے گی. آفٹر ٹوبیکو سگریٹ پینے کے بعد اگر ہوتی تو بھی کام کرتی ہے. موسٹلی اگر نیا بندہ سگریٹ پینا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ایشو ہوتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. ان چائلڈ بیڈ بچے کی پیدائش کے بعد اگر ڈائریا سٹارٹ ہو گیا ہے وہ نہیں روک رہا تو بھی آپ اس پہ جا سکتے ہیں. فرام ڈاؤن ورڈ موشن نیچے کی طرف حرکت کرنے سے ڈاؤن ورڈ موشن کی وجہ سے اگر ڈائریا ہے تو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاؤن ورڈ موشن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے بچے جھولا لیتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف چاہے وہ جو ہے نا سلائڈ ہو چاہے وہ دوسرے والا جھولا اوپر سے نیچے کیونکہ نیچے بھی جاتا ہے اوپر بھی جاتا ہے تو اس کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو کسی بھی وجہ سے ڈاؤن ورڈ موشن سے اگر بچہ ڈرا ہے تو آپ کیمومیلا کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس میں. تو کہتا ہے بوریکس اور سینیکولا دو میڈیسن ہے اس میں اور بھی کام کرتی ہیں. تو بوریکس جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ فیئر آف ڈاؤن ورڈ موشن ہے اس میں لیکن وہ اس کی تقریباً ہر علامت میں کام ہے اور سب سے بڑی علامت ہے بوریکس کی فیئر آف ڈاؤن ورڈ موشن. ایون کہ آپ کی یہ کنسیونگ والے کیسز میں بھی کام کرتی ہے. اگر کسی فیمیل میں یا میل میں فیئر آف ڈاؤن ورڈ موشن ہے تو یہ پریگنینسی کو بہت زیادہ کلوز کر دیتی ہے. سینیکیولا میں فیئر آف ڈاؤن ورڈ موشن ہے اور سینیکیولا میں فیئر آف ڈاؤن ورڈ موشن میں بھی اسے ڈائریا ہو جاتا ہے لیکن اسے ڈائریا کیسا ہوگا کہ جیسے مینڈک جس تالاب میں رہتے ہیں نا آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو ان کا جو سٹول ہوتا ہے نا وہ بالکل سبز کلر کا ہوتا ہے تو اس کی تہ بنی ہوتی ہے اس کے اوپر تو اس کلر کا ڈائریا ہوگا اس کا. تو اس بھی آپ نے سینیکولا بھی کام کرتی ہے. آگے سٹول گرین واٹری اب یہ کیمومیلا کے سٹول کی بات کر رہا ہے کو گرین ہوگا پانی کی طرح ہوگا. کروڈنگ یعنی کروڈنگ مطلب کہ وہ خراشدار ٹائپ ہوگا لائک چوپڈ ایگز. اب چوپڈ ایگ کہتے ہیں کٹا ہوا انڈا جیسے انڈے کو کاٹ دیتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بالکل جس طرح کو سوپ بناتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے کر کے بالکل ڈالتے ہیں تو اس طرح کا ہوگا. اینڈ سپائنچ اور پالک کی طرح کا جس طرح پالک سبز ہوتی ہے اور کٹی ہوئی اس طرح کا ہوگا. پھر سٹول اس کا کیسا ہوتا ہے ہارڈ گرم ہوگا ویری افینسو بہت زیادہ بدبودار ہوگا لائک راٹن ایگ سمیل ایسی جیسی گندے انڈے سے آتی ہے اس طرح کے ہوگا. نپلز انفلیم ٹینڈر ٹو ٹچ نپلز جو ہوں گے وہ انفلیم ہوں گے یعنی اس میں انفلیم کا مطلب ہوتا ہے اس جگہ کا گرم ہو جانا یا ریڈ ہو جانا اور پھر درد کرنا اس کا. تو نپل انفلیم ہوں گے ٹینڈر ٹو ٹچ ہاتھ لگانے سے درد کریں گے. انفینٹس بریسٹ ٹینڈر ٹچ ایون کہ جو بچہ ہے اگر اس کے جو بریسٹ ہیں وہ اگر ٹینڈر ٹو ٹچ ہیں ہاتھ لگانے سے درد کرتے ہیں تو بھی آپ کیمومیلا پہ جا سکتے ہیں. ہیلونائس اور فائٹولکا میں بھی کام کرتی ہے. تو ہیلونائس اگر ڈیورنگ مینسز جو ہے نا نپل انفلیمڈ ہیں اور وہ ہاتھ لگانے سے درد کرتے ہیں ٹینڈر ٹو ٹچ ہیں اور سولن ہوئی ہے سوجن بھی ہے ان میں تو آپ کی ہیلونائس کام کرتی ہے. فائٹولکا میں یہ ہے کہ نپل جو ہے ان میں فشر بن جاتے ہیں وہ بھی ٹینڈر ٹو ٹچ ہوتے ہیں لیکن نشانی یہ ہوگی کہ جب بچہ دودھ پیے گا تو وہ جو اس کا پین ہے وہ پوری باڈی میں ریڈیٹ کرتا ہے پوری باڈی میں. سیم اگر وہ جو پین ہے وہ یوٹرس کی طرف جا رہا ہے تو آپ پلسلہ پہ چلے جائیں گے اور اگر وہی پین دودھ پیتے وقت یہاں سے ایسے بالکل سیدھا پیچھے کی طرف جاتا ہے تو پھر آپ اس میں کروٹیلس ٹگرینم کی طرف جائیں گے. اور اگر جو ہے نا یوٹرس کی طرف جاتا ہے تو اس میں پھر دو دوائیاں آتی ہیں اور نہ بلکہ اگر دودھ پیتے وقت اس کے ساتھ ویجانا سے بلڈ آنے لگ جاتا ہے تو ہم نے سلیشیا پڑھی تھی پھر سلیشیا کام کرتی ہے اس میں. کہتا ہے ملک رن آؤٹ ان نرسنگ ویمن ملک رن آؤٹ کہتا ہے ختم ہو جانا. جو نرسنگ ویمن ہے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اگر ان کا دودھ ختم ہو جاتا ہے ملک رن آؤٹ ان نرسنگ ویمن تو ان میں بھی آپ کیمومیلا دیں گے تو یہ اس کو بحال کر دے گی. موسٹلی اگر غصے کی وجہ سے رکا ہے تو وہ تو بہت ہی اچھا کام کرے گی. رن آؤٹ آفٹر ویننگ کونیا رک جائے آفٹر ویننگ مطلب جب بچوں کو دودھ چھڑوایا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر رک جاتا ہے یعنی اچانک یک دم آپ نے دودھ چھڑایا اور اس کچھ دن بعد اچانک ویسے رک جاتا ہے لیکن جلدی رک جاتا ہے اگر اور پھر اس کی ہسٹری یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر بریسٹ ہارڈ ہو جاتا ہے یا بریسٹ میں گلٹیاں بن جاتی ہیں تو آپ یہ علامت پوچھ سکتے ہیں کہ یہ دودھ کب چھڑوایا تھا لاسٹ میں تو اس میں پھر کونیم آپ اس کیس کے زیادہ کلوز ہو جائے گی. کنورژن آف دا چلڈرن فرام نرسنگ آفٹر فٹ آف اینگر ان مدر بچے کو اگر جھٹکے لگتے ہیں یا بچے کو اگر دورے پڑتے ہیں کب جب ماں غصے میں ہو اور اس کے بعد وہ بچے کو دودھ پلائے. بچہ اکڑاٹے مارے اسے اکڑن ہو یا اسے جھٹکے لگے اور ماں نے غصے میں دودھ پلایا تو لازمی بات ہے جو کنڈیشن ماں کی ہوتی ہے وہ بچے میں آٹومیٹکلی دودھ کی شکل میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کی کیمومیلا کام کرے گی. نقص بھی کام کرتی ہے. نقص میں جو کنولشنز ہیں وہ کانشیسنیس ہے مطلب وہ ہوش میں بندہ ہوتا ہے لیکن وہ بڑھ جاتے ہیں غصے سے ایموشن سے کسی قسم کے جذبات سے ٹچ سے یا آرڈر سے کسی حقوق وغیرہ سے. اور آفٹر فرائٹ یعنی اگر ماں ڈری ہوئی ہے اور اس کے بعد یہی کنڈیشن بن رہی ہے یعنی اسے دودھ پلایا لیکن وہ ڈری ہوئی تھی اس وقت پھر اس کے بعد بچوں کو کنورژن وغیرہ ہو رہے ہیں تو آپ کی دوائی OPM آئے گی. وائلنٹ رومیٹک پین ڈرائیو ہم آؤٹ آف بیڈ ایٹ نائٹ کمپیل ہم ٹو واک اباؤٹ شدید قسم کا جوڑوں کا یا پٹھوں کا درد ہوتا ہے ڈرائیو ہم آؤٹ آف بیڈ وہ اسے چرپائی پہ اٹھنے پہ مجبور کر دیتا ہے رات کے وقت کہ وہ
اٹھتا ہے اور چلنے لگ جاتا ہے. لیکن یہاں یہ پہ نہیں لکھا ہوا کہ اسے چلنے سے آرام آ جاتا ہے, وہ صرف بے چینی میں چلتا ہے, اسے مجبور کر دیتے رات کو اٹھ کے چلنے لگ جاتا ہے. کہتا ہے رسٹاک بھی کام کرتی ہے. رسٹاکس میں اسے انگزائٹی بھی ہوتی ہے, وہ فکر مند بھی ہوتا ہے اور بے چین بھی ہوتا ہے, تو اٹھ کے چلتا ہے, اسے چلنے سے آرام آ جاتا ہے. رسٹاک میں یہ فرق ہے اس میں. تو کہتا ہے سلیپی بٹ کانٹ سلیپ بیلاڈونا کاسٹیکم اوپیم, وہ سونا چاہتا ہے لیکن اسے نیند نہیں آتی کیونکہ وہ اتنا بے چین ہوتا ہے, اس بے چینی کی وجہ سے کیمومیلا میں اس کو نیند نہیں آتی. بیلڈونا میں پلسیشن ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ بلڈ کا فلو آپ کو پتا ہے سر کی طرف ہوتا ہے, اس پلسیشن کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی. وہ روتا ہے, سر کو جو ہے نا ایسے پلوں کے اندر رکھ کے ایسے گرائنڈ کرے گا, تو اس کی وجہ سے بیلڈونا میں نیند نہیں آتی. کاسٹیکم میں بے چینی موسٹلی رات کو ہوتی ہے. اگر آپ کو مریض یہ کہے کہ مجھے رات کو زیادہ بے چینی ہوتی ہے تو پھر سب سے بڑی دوائی آپ کی کاسٹیکم آتی ہے. یعنی موسٹلی وہ رات کو کمپیل ہوتا ہے, اسے آرام نہیں آتا چلنے سے, اس کو بھی وہ چلتا ہے, لیکن بے چینی موسٹلی کاسٹیکم کی رات کو ہی ہوتی ہے. وہ بھی چلتا ہے, ادھر ادھر گھومتا ہے کہ اسے کہیں سے ریلیف ملے, لیکن اسے موو کرنے سے ریلیف نہیں ملتا. اب او پی ایم کو نیند اس لیے نہیں آتی کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ کہیں دور بہت کسی مرغے کی آواز آ رہی ہے یا اس کے کان میں جو گھڑی ہے نا اس کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے, تو او پی ایم اس صورت میں نیند آنے میں کام کرتی ہے. برننگ آف سولز ایٹ نائٹ پٹ فیٹ آؤٹ آف بیڈ, رات کو اس کے پاؤں جو ہے نا وہ جلن کرتے ہیں, پاؤں کی جو سولز جلن کرتی ہیں, اس لیے وہ چارپائی سے نکال کر سوتا ہے اپنے بستر سے. پلسیلا میڈورائنم سلفر بھی اسے کہتا کام کرتی ہے. اب اسے پلسیلا تو ویسی جو ہے نا ٹھنڈک سے اسے آرام آتا ہے اور گرم سے اس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سلفر ہے, سلفر کے پاؤں دن کو ٹھنڈے ہوتے ہیں, رات کو جو ہے نا اس کی سول جو ہے نا وہ گرم ہو جاتی ہیں اور جلن کرتی ہیں, اس لیے وہ ٹھنڈی جگہ کی تلاش میں ان کو نکال کر سوتا ہے باہر. اب جو میڈورائنم ہے یہ بڑی آسان ہے اس طریقے سے سمجھنے میں کہ اس کی جو جلن ہوتی ہے پاؤں میں یا ہاتھوں کی جو ہاتھ کی ہتھیلیاں یا پاؤں میں جو جلن ہوتی ہے, ہینڈز اینڈ فیٹ دونوں میں, تو وہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں جلن تو ہوتی ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر وہ کپڑا کرے اور اس کپڑے کے اوپر پھر آہستہ آہستہ ہوا بھی لگے, کورڈ ہو بٹ ہوا لگے. تو یہ میڈورائنم ہے. ریلیشن شپ اس کا بیلڈونا کے ساتھ ہے ان ڈیزیز آف دا چلڈرن کرینیل نروز. آسان لفظوں میں اس کو ایسے سمجھیں کہ جن باتوں کا تعلق آپ کے دماغ کی نروز کے ساتھ ہے تو وہاں پہ کیمومیلا اچھا کام کرے گی, نہ بلکہ بیلڈونا اچھا کام کرے گی. کیمومیلا ایبڈومینل نروز, اور جن کا تعلق آپ کے پیٹ کی نروز کے ساتھ ہے وہاں پہ آپ کی کیمومیلا اچھا کام کرے گی. ان کیس اسپائلڈ بائی دا یوز آف اوپیم اور مورفائن ان دا کمپلینٹس آف چلڈرن. بچوں کا کوئی کوش جسے اوپیم یا مورفائن دی گئی یعنی کسی دوا میں شامل تھی یا پہلے ویسے پلائی گئی, جیسے اکثر افیوم بھی دیتے تھے پہلے, یا یہ پوسٹ وہ جو خسخاس وغیرہ ہے اس کا گوکیا وغیرہ بنا کے دیتے تھے, اس سے اگر کوئی کیس زیادہ اسپائلڈ ہوا ہے تو آپ کی کیمومیلا اس کو بھی واپس لائے گی. یعنی نشے کے برے اثرات کو توڑنے کے لیے بھی, اس ایور سینسٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے بھی کیمومیلا کام کرے گی. کہتے ہیں جی کمپیئر کریں اسے بیلڈونا کے ساتھ, بوریکس, برایونیا, کافیا, پلسیلا, سلفر کے ساتھ. اب یہ بڑی اہم لائن ہے اس کی کیمومیلا کی کہ مینٹل کامنس کنٹرا انڈیکیٹ کیمومیلا. ذہنی طور پہ اگر بندہ سکون ہے تو آپ اسے کبھی بھی کیمومیلا نہیں دے سکتے, وہ کام نہیں کرے گی. مینٹل کامنس, اسی لیے اسے نیند نہیں آتی. سلیپی بٹ کانٹ سلیپ, وہ کہانی یہی ہے کہ مینٹل ذہنی طور پر سکون میں نہیں ہوتا. جب آپ ذہنی طور پر سکون میں نہیں ہوں گے تو سوئیں گے کیسے؟ کہتا معاملہ بڑھ جاتا ہے ہیٹ گرمی سے, اینگر غصے سے, اٹیلک لکھا ہوا ہے کہ غصے سے معاملہ بڑھ جاتا ہے تو پکی علامت ہے. ایوننگ بیفور مڈ نائٹ, آدھی رات سے پہلے, شام کو یعنی آدھی رات سے پہلے, کھلی فضا میں, ان اوپن ایئر, ان دا ونڈز یعنی ہوا لگنے سے, ایرپٹیشن اور ڈکار آنے سے. دیکھیں یہاں پہ بھی ہے اور پیچھے پین والی کہانی میں بھی تھا. اس کا مطلب ہے اگریویشن بائی ایرپٹیشن اس کی پکی علامت ہے. آرام کیسے آتا ہے؟ بائی بینگ کیریڈ, اٹھانے سے آرام آ جاتا ہے. فاسٹنگ کہتے ہیں خالی پیٹ یعنی روزہ رکھنا. مریض یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں خالی پیٹ ہوں اور میں بڑا ٹھیک ہوں, تو خالی پیٹ رہنے سے بھی اس کا کیمومیلا کا مریض ٹھیک رہتا ہے. وارم گرمی سے, ویٹ ویدر اور گیلے موسم میں, وارم ویٹ ویدر گرم گیلے موسم میں کیمومیلا کے مریض کو آرام آ جاتا ہے. تو یہ ہے جناب آپ کی کیمومیلا. اس پہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں.